حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال مانگا، آپ نے مجھے دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا، بلا شبہ یہ مال سبز و شیریں ہے، جو شخص اسے دل کی پاکیزگی کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو دل کے طمع و حرص کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ حضرت طارق محاربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے، اپنی ماں کو دے، اپنے باپ کو دے، اپنی بہن کو دے، اپنے بھائی کو دے، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، پھر اپنے پڑوسی کو دے۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کو اور مانگنے سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپ پر خرچ کر۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، اپنی اولاد پر خرچ کر۔ وہ عرض پرداز ہوا، میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے نوکر پر خرچ کر۔ وہ بولا، میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تو زیادہ جانتا ہے کہ کہاں خرچ کرے۔ اور جگہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ نیز فرمایا، امانت دار خازن جو خوش دلی سے وہ چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہو، وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔